بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي روايه ابواب الرحمه رواه البخاری ومسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت کے دروازے کی جگہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ہم اہل ایمان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمارا دشمن جکڑا جا چکا ہے، اب اتنی سہانی گھڑیوں میں بھی اگر ہم نیکیوں سے محروم ہوں تو ہم سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی ہے کہ شیطان ہمیں 11 مہینے پر گلاتا ہے، ہمیں اعمال سے کھینچتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے اس مہینے میں پکڑ لیا ہے۔ سرکار شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، جنت کا ایک منظر پیش ہے۔ کوشش کرو میں بھی اور آپ بھی ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی بن جائے۔ ایک مہینہ ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ چند باتوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ کریں کہ جب بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو محبت میں جتنی آپ کے دل میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پہ جاری ہونا چاہیے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انتہائی بخیل ہے انسان، انتہائی بدبخت ہے وہ انسان، تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے پیارے آقا کا نام آئے وہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے۔ ہمارے سامنے بار بار نام آئے، ہمیں بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ ایک تو اس کے اہتمام کریں۔ دوسرا، ہر فرض نماز کے بعد جو ہی سلام کرے اللہ اکبر استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ آیت الکرسی لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی قید شہید اللہ اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ لازمی پڑھیں۔ فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا آنے والی نماز سے پہلے تک اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس بندے کا یہ ہمیشہ معمول ہو کہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آل عمران کی جو آیت ہے شہید اللہ والی، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف فاصلہ موت کا ہے، یوں مرے گا اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں جو ہی نماز کا سلام کریں تو ہم آرام سے تسلی سے بیٹھ کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ کے پھر میں نے حدیث شروع کی ہے، آپ بھی ہمیشہ سے اس کا اہتمام کریں۔ دوسرا اس چیز کا اہتمام کریں کہ نماز میں جلدی آئیں، پہلے آئیں، جتنی دیر پہلے آ کر بیٹھیں گے پیارے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے یہ ایسے جیسے رباط میں ہے، یہ آگے چوکی میں اور پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، چیک پوسٹ پہ بھی اس نے حملہ کرنے کو تیاری کر رہا ہے۔ جتنا ٹائم آپ کا مسجد میں گزرے گا انشاءاللہ عبادت میں اس کا اہتمام کریں۔